السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا جس کتاب کے مصنف کا نام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی ہیں، جو ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم، فاضل اور ادیب تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک بہت حیرت انگیز بات، بہت عجیب بات لکھی۔ انہوں نے یہ لکھا کہ اس دنیا میں ہر چیز کی کم و بیش کوئی نہ کوئی صورت ہوتی ہے اور حقیقت بھی ہوتی ہے، اور صورت اور حقیقت میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ ان دونوں میں بہت بڑی مشابہت کے باوجود زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے مٹی کے پھل دیکھے ہوں گے جو دیکھنے میں بالکل اصلی پھل معلوم ہوتے ہیں، لیکن صورت اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے۔ مٹی کا آم دیکھنے میں تو پھل معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر نہ وہ خوشبو ہوتی ہے، نہ وہ ذائقہ ہوتا ہے، نہ وہ مزہ ہوتا ہے جو اصلی پھل میں ہوا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے عجائب خانوں میں جانوروں کی تصویریں اور ان کے مجسمے دیکھے ہوں گے جو دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ بالکل اصلی ہیں اور حقیقی ہیں۔ شیر ہیں، چیتے ہیں اور ہاتھی اور مختلف قسم کے جانور ہیں، لیکن ان کے اندر بھوس بھرا ہوا ہے اور حقیقت سے وہ خالی ہیں۔ ان دو مثالوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صورت اور حقیقت میں، شکل میں اور حقیقت میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ اب میں یہ بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب بھی صورت پر حقیقت کی عمارت قائم کی جائے گی تو وہ عمارت زمین بوس ہو جائے گی۔ جب بھی صورت حقیقت کے مقابلے میں آئے گی تو صورت کو شکست کھانا پڑے گا، اس لیے کہ صورت کے اندر کوئی جان نہیں ہوتی، کوئی طاقت نہیں ہوتی، لیکن حقیقت تو ایک حقیقت ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک چھوٹا سا بچہ بھی بھوس بھرے ہوئے ایک شیر کو اپنے کمزور ہاتھ کے اشارے سے دھکا دے کر زمین پر گرا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ یہ دنیا حقائق کا مجموعہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر چیز کی ایک حقیقت رکھی ہے۔ اولاد کی ایک حقیقت ہے، مال و دولت کی ایک حقیقت ہے، اسی طریقے سے نفس کی خواہشات کی ایک حقیقت ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اولاد کے متعلق، مال و دولت کے متعلق ہدایات دی ہیں، تعلیمات دی ہیں۔ اگر ان کے اندر فطری خواہش نہ ہوتی، انسانی ذہنوں کا، انسانی قلوب کا اگر ان کی طرف میلان نہ ہوتا تو ان کے تعلق سے تفصیلات کے ساتھ اور شرح و بسط کے ساتھ ہدایات اور تعلیمات نہ دی جاتی، اور ان حقیقتوں پر وہی چیز غالب آ سکتی ہے جو ان سے زیادہ طاقتور اور ان سے زیادہ بالاتر حقیقت ہو۔ آج ہماری صورت اسلام، صورت نماز اور صورت صوم ایسی ہے جن کے اندر کوئی جان نہیں، ان کے اندر طاقت نہیں۔ وہ صحابہ کرام تھے جن کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ نمازوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنی باتیں منوا لیا کرتے تھے، لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ چھوٹی چھوٹی برائیاں، ادنا ادنا مرغوب چیز، ہماری نماز، ہمارے نیک اعمال ان کو دور نہیں کر پاتے، ان سے ہم بچ نہیں پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی نمازیں حقیقتاً نماز ہوتی تھی، ان کے روزے حقیقتاً روزے ہوتے تھے، ان کے اندر حقیقتاً ایمان پایا جاتا تھا، اور ہمارے اندر صرف اسلام کی صورت ہے، صرف نمازوں کی صورت ہے، صرف روزوں کی صورت ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ حقیقت کے ساتھ ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ قرآن مجید میں بیان فرما دیا گیا کہ تم غمزدہ نہ ہو، تم کمزور نہ پڑو، تم ہی کامیاب و کامران ہوگے اگر تمہارے اندر حقیقت ایمان ہوگی۔ لہذا حقیقت ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب ان کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا اور ہر طرف سے ان کو نیزوں سے اور تلواروں سے تکلیفیں دی جانے لگی،
اور عین اسی موقع پر جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ اس بات پر راضی ہیں کہ آپ کو آزاد کر دیا جائے اور آپ کی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے، تو وہ تڑپ کر جواب دیتے ہیں کہ میں تو اس بات پر بھی راضی نہیں کہ مجھے آزاد کر دیا جائے اور میری جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور اللہ کے رسول کے قدموں میں ایک کانٹا بھی چبھے، میں اس سے بھی راضی نہیں ہوں۔ غور کیجئے کہ یہ کون سی چیز تھی؟ یہ حقیقت ایمان تھی جس نے ان کے منہ سے یہ کلمہ کہلوایا۔ یہ حقیقت ایمان تھی جس نے ان کے سامنے جنت کا نقشہ سامنے لا کر رکھ دیا کہ یہ 2 پل کی 2 گھڑی کی تکلیف اور مصیبت ہے، اگر تم نے اس کو برداشت کر لیا تو ہمیشہ ہمیش کی راحت، ہمیشہ ہمیش کا سکون اور ابد الآباد تک جنت تمہیں ملے گی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ جب وہ ہجرت کر کے مکے سے مدینہ جانے لگے تو راستے میں کفار مکہ نے انہیں روک لیا اور کہا کہ تم تو جا سکتے ہو لیکن ہمارے شہر کی لڑکی ام سلمہ کو لے کر نہیں جا سکتے۔ اب ایک حقیقت کا دوسری حقیقت سے مقابلہ تھا۔ وہ حقیقت کیا تھی؟ ایک طرف ایمان کی حقیقت تھی، ایک طرف اللہ کے رسول کا حکم تھا، دوسری طرف بیوی کی محبت تھی، بیوی کی الفت تھی۔ لیکن ہر حقیقتوں سے زیادہ، دنیا کی ساری محبتوں سے زیادہ مومن کے اندر اسلام کی محبت ہوتی ہے اور قرآن کی محبت ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو اللہ کے حوالے کیا اور تنے تنہا چل دیے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ سفر کرنے لگے، جب وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے لگے تو ان کو راستے میں روک لیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ وہ مال و دولت جو تم نے یہاں کمایا ہے اسے لے کر تم نہیں جا سکتے۔ یہاں پر بھی ایک حقیقت کا دوسری حقیقت سے مقابلہ، ایک طرف حقیقت ایمان ہے، دوسری طرف حقیقت مال اور دولت ہے۔ چنانچہ انہوں نے سارا مال ان کے حوالے کیا اور وہ تنے تنہا چل دیے، سفر کر کے آگے چلے گئے۔ ان واقعات سے یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ حقیقت اسلام کے اندر جو تاثیر ہے، حقیقت ایمان کے اندر جو طاقت ہے، وہ صورت اسلام میں، صورت ایمان میں نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک زمانے سے صورت نے حقیقت کی جگہ لے رکھی ہے اور دیکھنے والوں کو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ حقیقت ہے۔ جس طریقے سے کھیتوں میں کسان کسی لکڑی کو گاڑ کر اس پر کوئی کپڑا لٹکا دیتے ہیں اور دیکھنے والے پرندوں کو، چرندوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید کوئی انسان کھڑا رکھوالی کر رہا ہے، نگہبانی کر رہا ہے، یہ سوچ کر اس کھیت کے قریب آنے سے وہ پرندے ڈرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی سیانہ کوا، کوئی جاندار، کوئی جانور اس میں چلا جائے اور معلوم ہو جائے کہ کوئی انسان نہیں، تو پھر معلوم ہے کیا ہوتا ہے کہ ساری فصل تباہ ہو جاتی ہے، سارا غلہ برباد کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ بھی واقعہ پیش آیا کہ ایک زمانے تک مسلمانوں کی صورت کو حقیقت سمجھ کر لوگ ان پر حملہ کرنے سے ڈرتے رہے، کتراتے رہے، لیکن جب ان کی حقیقت کھلی تو معلوم ہے کہ بغداد میں کیا ہوا۔ تاتاریوں نے زبردست طریقے سے حملہ کیا اور ہزاروں مسلمانوں کو تہہ تیغ کیا اور ان کے مال و دولت لوٹ لیے اور ان کو بالکل تاراج کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اس دنیا میں کامیابی اور کامرانی اور آخرت میں ترقی درجات اور کامرانی اور کامیابی اللہ کا وعدہ ہے کہ حقیقت پر ہے، حقیقت ایمان کے ساتھ ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری صورتوں کو، تمہارے چہروں کو، تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اور قرآن مجید کا یہ وعدہ ہے کہ جن کے اندر حقیقت ایمان ہوگی اللہ سبحانہ و تعالی ان کو زمین کی خلافت سے نوازے گا، ان کو اس دنیا میں حکومت سے نوازے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے ان ایمان والوں کے ساتھ جن کے اعمال بھی اچھے ہیں، ان کو اس زمین کی خلافت سے نوازے گا، انہیں دنیا کی حکومت دے گا، دنیا کی امامت دے گا، سربلندی اور کامرانی دے گا، لیکن ایمان کی شرط کے ساتھ۔ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔
کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں کسی کو اس کے ساتھ شریک کرنے والے نہ ہوں. لہذا ان باتوں سے، ان احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ حقیقت اسلام اصلاً مطلوب اور مقصود ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر انسان، ہر بندے مومن اپنے اندر حقیقت ایمان پیدا کرے اور صورت اسلام کو حقیقت میں تبدیل کر دے، صورت نماز کو، صورت عبادت کو حقیقتاً عبادت بنا لے. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں پر غور اور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.